السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور عوام الناس کے ذہن میں بہت زیادہ ہے، سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا، اس سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا؟ تو کیا واقعی یہ بات صحیح ہے، احادیث میں یہ ہے، یا پھر اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑی جا رہی ہیں، لگی جا رہی ہیں؟ تو میں اپنی بات بعد میں رکھوں گا، اس سے پہلے میں 3 فتاوی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں گا۔ 2 فتاوی دارالعلوم دیوبند کے ہیں، جو ساری دنیا کا سب سے اعلیٰ معائنہ جس کا فتویٰ مانا جائے گا، الحمدللہ سب سے اعلیٰ۔ ٹھیک اس طریقے سے بنوری ٹاؤن کا، ٹھیک وہاں اس کا بھی فتویٰ الحمدللہ اعلیٰ فتاوی میں شمار ہوتا ہے۔ تو ان دونوں فتاوی کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، تو آپ تھوڑا غور سے سنیں، اور آپ کے سامنے وہ آئے گا بھی تو آپ دیکھتے رہیں اس کو، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کچھ باتیں کلیئر کر دوں گا۔ اختصار کی وجہ سے میں نے سوال کو نہیں ڈالا ہے، سوال نہیں پڑھ رہا ہوں میں، صرف جواب پڑھ لوں کیونکہ بات اسی سے واضح ہے۔ دیکھیں جواب ہے، اگر کسی فاسق مسلمان کی موت رمضان المبارک یا جمعہ میں ہو جائے تو اس کو ہلکا عذاب ہوگا، اس کے بعد قیامت تک مرتفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی کافر کی موت ان ایام میں ہو جائے یعنی رمضان میں، تو اس سے صرف رمضان المبارک اور جمعہ میں عذاب مرتفع ہوگا، رمضان اور جمعہ گزرنے کے بعد پھر اس پر عذاب ہوگا، اور اگلا رمضان جمعہ آنے پر پھر اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، اور یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک فتویٰ، یہ ایک مختصر فتویٰ دارالعلوم کا ہی۔ رمضان میں انتقال کرنے والے کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت احقر کی نظر سے نہیں گزری، البتہ عذاب قبر نہ ہونے یا اٹھ جانے کی بشارت آئی ہے۔ تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں میں، 2 باتیں ہیں، ایک تو جنتی ہونا اور ایک عذاب قبر کا ہٹا جانا۔ جنتی ہونا احادیث میں نہیں ہے کہ اگر کوئی رمضان میں انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ قبر کا عذاب ہٹانے کے تعلق سے تو قبر میں بھی عذاب ہے، اور پھر قبر کے بعد جو حشر والی زندگی شروع ہوگی تو وہاں کا پھر الگ مسئلہ ہے، وہاں پر بھی وہی دیکھا جائے گا، اگر گناہ ہوں گے تو وہاں کے الگ طرح کے عذاب ہے، جہنم کا عذاب نہیں ہٹے گا اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کا انکار کیا ہے دارالعلوم دیوبند۔ ٹھیک اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ رمضان مبارک اور جمعہ کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ عذاب صرف رمضان مبارک اور جمعہ کے دن ہٹایا جاتا ہے یا قیامت تک؟ اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان مبارک اور جمعہ کے دن یہ عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں تا قیامت ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ قبر میں راحت اور آرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ حکم عمومی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال رمضان مبارک یا جمعہ کے دن ہو جائے تو تا قیامت عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوال سے محفوظ رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید بھی نہیں کہ وہ حشر میں بھی اس سے حساب نہ لے، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں فرماتے ہیں حضرت، رمضان میں اگر انتقال ہو تو ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، یعنی قبر کا عذاب تو ہٹایا ہی جائے گا، ساتھ میں حشر والا جو عذاب ہے وہ بھی ہٹا لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہی جی کو لگتا ہے، اور انا عند ظن عبدی بی پر عمل کریں، اور اگر کوئی غیر مسلم رمضان مبارک میں مر جائے تو صرف ماہ مبارک کے احترام میں رمضان مبارک تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور رمضان کے بعد پھر اسے عذاب ہوگا۔ بہرحال تو یہ فتاویٰ آپ کے سامنے بات کلیئر ہو گئی۔ اب میں اپنی طرف سے کیا باتیں رکھوں؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ ہے کچھ باتیں کلیئر کر دوں۔ کچھ لوگوں کو جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی ایسے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، زنا خور ہیں، اور بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، نام مسلمان ہے لیکن انہیں کا جب رمضان میں انتقال ہوتا ہے تو جنہوں نے کبھی نماز روزہ بھی نہیں کیا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر بات ہے فضل کی، اللہ کے فضل کی۔ اللہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی، بشرطے کہ کفر و شرک نہ ہو، بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اس کے کسی ایک عمل کی وجہ سے بھی جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا کہ اگر کوئی رمضان میں انتقال کرے گا، ہر کوئی انتقال بھی نہیں کرے گا، تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شرابی ہے، ٹھیک، شرابی کبابی بہت بڑے گناہوں میں، چوری ڈکیتی میں لگا ہوا ہے، تو یقیناً وہ گنہگار ہے، لیکن اگر یہی لوگ اگر ان گناہوں کو حلال سمجھ کر کے کرتے ہیں، شرابی ہے، شراب پیتا ہے لیکن مست ہے، بہترین، بہت خوش ہے، اور شراب کو بالکل حلال سمجھتا ہے، کوئی گناہ نہیں سمجھتا، کوئی افسوس نہیں ہے، چوریاں کرتا ہے، اس کو وہ حلال سمجھتا ہے، تو یہ شخص اب مسلمان نہیں رہا، یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ رمضان میں، اس طرح کا کوئی بندہ اگر رمضان میں انتقال کرتا ہے تو وہ شخص کفر کی حالت میں اٹھے گا، وہ اسلام کی حالت میں نہیں اٹھے گا، اور کافروں کے تعلق سے بشارت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مختلف والی ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ بھئی مسلمان کا مطلب مسلمان ہو۔ ٹھیک، فتاوی دیوبند میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی بندے کے گناہ کی سختی اتنی زیادہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہی نہ ہو رمضان کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتا ہے،
ٹھیک، بہرحال ایک حدیث شریف سے بھلے ہی وہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں اس حدیث کو معتبر مانا گیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں جو سیدھے ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں کہ ایسا کہیں ہے ہی نہیں، ایسا کہیں ہے ہی نہیں، ایسا کہیں ہے ہی نہیں، تو یہ غیر اعتدال والی بات ہے۔ تو ہمارے سامنے پورے بڑے بڑے دو ادارے ہیں، اور اسی میں فتاوی شامی کا بھی فتویٰ ہے۔ فتاوی شامی ایک طرح سے احناف کے لیے سب سے اعلیٰ کتاب مانی جاتی ہے فتاوی میں، تو اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، تو اس بات کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اب وہیں پر پہنچ کر کے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔